اور کبریائی بڑائی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس خاص اور مختص ہے، اور اس کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں آمنہ کے لال سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید المرسلین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے۔ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اپنی عبادت کے ساتھ دوسری چیز جو فرمائی وبالوالدین احسانا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری بات فرمائی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جتنا یہ معاملہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اہمیت کا حامل ہے، اتنا ہی ہم اس مسئلے کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا، اس کو آج اس دور کے اندر جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، والدین کی خدمت نہیں کی جاتی۔ بوڑھے والدین کو تنگ آ کے ان سے، ان کی باتوں سے، ان کے کھانے پینے سے، ان کے کھانسنے سے، ان کی بلغم سے ہم تنگ آ کے ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ جس والد نے ساری زندگی تمہارے لیے مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، لوگوں کی باتیں سنی، اپنا پسینہ بہایا تمہارے لیے، تمہارے لیے کماتا رہا، تمہارے رہن سہن کا خیال رکھا، کھانے پینے کا خیال رکھا، جس والد نے، جس نے تمہاری تعلیم کا خیال رکھا، اور جب اس کو ضرورت پڑی ہماری، تو ہم نے اس والد کو اٹھا کے جمع کرا دیا اور اس کے اندر کہ ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتے، تم ہمارے پر بوجھ بن گئے ہو۔ جب تم اس کے اوپر بوجھ تھے تو اس نے بوجھ نہیں سمجھا، تمہاری خدمت کی، دن رات ایک کر دیا، اور جب تمہاری باری آئی تو تم نے اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تمہارے اوپر جیسے میری عبادت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، اسی طریقے سے برے ماں باپ کی، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ویسے ہی تمہارے اوپر فرض اور لازم ہے، جیسے تمہارا خالق اور مالک ایک اللہ کے ساتھ ہے، اس کے پیدا کرنے کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہارے والدین بھی ایک ہیں،
ان کی ولدیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، نیکی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ مختلف آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے نبی اپنی امت سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کے سناؤں، میں تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کروں اور تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا کچھ حرام کیا ہے، کن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک حرام کام یہ ہے، ایک کام حرام یہ کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ برائی کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا حرم علیکم، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بھی حرام ہے، اور والدین کی خدمت نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے بندے کو اپنے والدین کے متعلق 5 نصیحتیں کی ہیں، 5 قسم کی نصیحتیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور دوسرا فیصلہ اس رب العالمین نے کیا کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ اور 5 باتوں کو کیا حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، پہلی بات فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، کسی قسم کی دلی تکلیف، ذہنی پریشانی ان کو نہیں دینی۔ چھوٹی سی بات ہے اس کہنا ہو کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی اہمیت بیان کی ہے والدین کی کہ تم نے اف تک نہیں کہنا ان کو، کہ یہ پہلی نصیحت۔ اللہ اکبر کبیرہ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کے ساتھ بد سلوکی بھی نہیں کرنی۔ ولا تنہرہما، جھاڑنا نہیں ہے ان کو، کہ والدین ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے اندر اگر غصہ کر جاتے ہیں، چڑچڑاپن آ گیا ہے ان کے اندر، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے غصے کے اوپر یا ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ان کو جھڑکو، یہ اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ ولا تنہرہما، ان کے جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اور تیسری نصیحت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت احترام پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی، عزت احترام والا معاملہ اختیار کرنا ہے، پیار کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ ابا جی بڑے پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک جاؤ۔
مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے، اگر کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو اس وقت اپنے پروں کے اندر ان کو چھپا لیتی ہے، ایسے ہی تم نے اپنے والدین کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرنا ہے، شفقت والا معاملہ اختیار کرنا ہے، ان کو اپنے بازو کے اندر چھپا لینا ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دینی، پریشان نہیں ہونے دینا ان کو۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پانچواں حکم یہ دیا ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے ہیں کہ اے اللہ رب ارحمہما، میرے والدین کے اوپر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، انہوں نے جس طریقے سے بچپن کے اندر میری پرورش کی، میرا بہت زیادہ خیال رکھا، مجھے پالا پوسا، میرے غذا کا، رہن سہن کا، پہننے کا، میرے علاج معالجے کا، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ 5 نصیحتیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو والدین کے متعلق دی ہیں، کی ہیں، یہ احکامات ہیں اللہ رب العالمین نے کہ ان کے اوپر آپ نے پابندی کرنی ہے، لازم ان کو اختیار کرنا ہے۔ اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے۔ خصوصاً پھر اللہ رب العالمین نے والدہ کا ذکر کیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ اس نے دکھ پر دکھ اٹھا کے تمہیں حمل کے اندر رکھا، 9 مہینے تکلیفیں اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے اس نے، اور اس کے بعد پھر پیدائش کے وقت اس نے تکلیف اٹھائی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے بعد پھر اس نے 2 سال دودھ پلایا ہے ماں نے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا یعنی رب العالمین کا بھی شکریہ ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو کہ ان والدین نے تمہارا خیال رکھا ہے، رہن سہن کا، تمہیں پالا پوسا ہے، تمہاری غذا کا خیال رکھا ہے، خود مشقت اٹھائی ہے، تمہیں سہولت پہنچائی ہے۔ بچپن کے اندر جب تم پیشاب کر دیتے تھے، والدہ گیلی جگہ پہ خود سو جاتی تھی، تمہیں سوکھی جگہ پہ لٹا دیتی تھی، تمہارے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں۔ باپ سارا دن تمہارے لیے کماتا تھا، لوگوں سے باتیں سنتا تھا، اس کا صلہ تم نے یہ نہیں دینا کہ والدین کو اٹھا کر پھینک دینا گھر میں۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، اپنے رب کا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا نہ کیا، تو پھر یہ بات ذہن کے اندر رکھ لو، بٹھا لو، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، آنا تو تم نے میرے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوٹ کر تم نے میرے پاس آنا ہے، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیوں نہیں شکریہ ادا کرا۔ اگر تم نے اپنے والدین کا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ رب العالمین کے بعد جب جائیں گے تو پھر رب العالمین نے حساب کتاب لینا ہے اس کا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر والدین تمہیں دین سے متصادم کوئی بات کرنے کا کہتے ہیں، اگر شرک کا کہتے ہیں تمہیں، تو یہ بات نہیں مانی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، دین کے معاملے میں تم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، دین کے معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی، لیکن
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، آگے ساتھ ہی اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں دنیا کے معاملے میں تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات کے اندر تم نے ان کی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس راستے کے اوپر چلنا ہے جو راستہ رب کی طرف جانے والا ہے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے تمام اعمال کا، میں خبر دوں گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو دنیا کے اندر، اللہ کے احکامات کو مانا ہے کہ نہیں، والدین کی خدمت کی ہے کہ نہیں، اگر نہیں کی تو پھر قیامت کے دن تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہنا ہے رجسٹر کھول کے سامنے کر دو، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو سب کچھ واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کی اہمیت اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ بیان فرما دی۔ جیسے میری عبادت کی اہمیت ہے اسی طریقے سے والدین کی خدمت کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر والدین غیر مسلم ہیں دنیاوی معاملات کے اندر پھر بھی ان کی خدمت کرنی ہے، تم نے فرمانبرداری کرنی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری والدہ عہد قریش کے اندر یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جو ہے اس وقت مشرکہ تھی، تو فرماتی ہیں میرے پاس جب آئیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور میرے سے کچھ مال کی رغبت رکھتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً ماں کے ساتھ۔ ماں نے تو تکلیفوں پر تکلیف اٹھائی ہے، حمل کی تکلیف، پھر وضع حمل کی تکلیف، پھر دودھ جو تمہیں اپنے سینے سے پلایا ہے، یہ تمام تکلیفیں اس والدہ نے اٹھائی ہیں تمہارے لیے۔ تو اس لیے والدہ کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے اور والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، تم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار مستحق کون ہے؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امک، تیری ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ، تمہارا باپ۔ تو والدہ کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ والدہ نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، زیادہ مشقتیں اس نے برداشت کی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ زیادہ والدہ کا ہے اور اس کے بعد پھر والد کا ہے۔ اور فضیلت بھی بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔
اندر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر میں فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا اس کے بعد پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، پھر جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی مقدم رکھا ہے۔ پہلے وقت پر نماز پڑھنا اور دوسرا فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی نے آپ علیہ السلام سے جہاد کے متعلق اجازت طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا والدین کے اندر جہاد کر، یعنی ان کی جا کے خدمت کر کے تیرا جہاد ہے۔ تو جب والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو اس وقت جہاد میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ والدین بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اجازت نہیں دے رہے جہاد کے لیے، تو پھر والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں اباجعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی یہی پوچھا فَهَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَجٌّ، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں اجر چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، پھر جا اپنے والدین کے پاس لوٹ جا، ان کی خدمت کر کے اجر حاصل کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن جہم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جہاد کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اعلیٰ کا والدان، کیا تیرے والدین ہیں؟ تو اس نے کہا قلت نعم، فرماتے ہیں میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الزمہما فإن الجنة تحت ارجلہما، جا اپنے والدین کی جا کے خدمت کر، جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم نے جنت لینی ہے تو پھر اپنے ماں باپ کی والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر جنت نہیں چاہیے تو پھر اپنی مرضی کر لو۔ جنت کی اگر ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ السلام نے
اس شخص کو بد نصیب قرار دیا کہ جو بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ مٹی میں مل جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جس بندے نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر نہیں داخل ہوا، جنت حاصل نہیں کر سکا، تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ مٹی میں مل جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے بوڑھے والدین کی جنت کے اندر نہیں جا سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بہت بڑی اہمیت ہے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اور والدین کی خدمت جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا میری توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ میرے سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، اس کبیرہ گناہ سے توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ ماں تو نہیں زندہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب تم جا کے اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، تمہارا گناہ اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے۔ تو رشتوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ والدہ کی نیکی کرو گے تب بھی جنت ملے گی، والدہ نہیں موجود، والدین نہیں موجود، ان کے جو قریبی ہیں اب کی خالہ زندہ ہے، اس کی جا کے خدمت کرو اور اپنے گناہوں کی کبیرہ گناہوں کی بخشش کرا لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی ہے۔ اور والدین کی رضامندی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے، جس سے والدین راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، رب تبارک و تعالی کی رضامندی والدین کی رضامندی کے اندر ہے، کہ والدین ماں باپ جس بندے سے راضی ہیں خوش ہیں اس بندے سے اللہ رب العالمین بھی راضی اور خوش ہیں۔ وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے والدین ناخوش ہیں، اس سے رب العالمین بھی ناخوش ہیں، ناراض ہیں۔ تو اس لیے اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، اور والدین کی خدمت کرنے سے رزق کے اندر فراوانی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین رزق بڑھا دیتے ہیں، عمر کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر لمبی کر دیں، ویزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیں، فلیبر والدیہ، تو وہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے، اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دے، اور صلہ رحم ولیصل رحمہ، اور رشتہ داری جوڑنا شروع کر دے، تو اس شخص کے رزق کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کر دیں گے اور اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور والدین کی خدمت جو بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔
مشہور واقعہ ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہے کہ 3 شخص جا رہے تھے، پہاڑی راستہ تھا، راستے میں اندھیری شروع ہو گئی، سخت اندھیری، تو وہ ایک غار کے اندر گھس گئے۔ غار کے اندر جب گئے تو ایک پتھر لڑکتا ہوا ہوا کی وجہ سے غار کے منہ کے آگے آ گیا اور پتھر غار کا منہ بند کر دیا۔ تو وہ کیسے نکلے اس غار سے؟ وہ تینوں شخص دعا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس بندے نے اپنے والدین کی خدمت کی، اور اس نے اللہ رب العالمین کے آگے وہ خدمت پیش کی کہ یا اللہ، میری بکریاں تھی، میں بکریاں چراتا تھا، دور دور لے کے جاتا تھا، واپس جب آتا تھا اپنی بکریوں کا دودھ دو کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں دور چلا گیا، لیٹ ہو گیا، رات کو میں لیٹ آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا اور دودھ کا پیالہ لے کے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ساری رات کھڑا رہا، جب تک والدین نہیں اٹھے اس وقت تک میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اور میرے پاؤں میں میرے بچے بلبلاتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا جب تک میرے والدین خود بیدار ہو کے اٹھ نہیں گئے، انہوں نے دودھ نہیں پی لیا جب تک، اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ یا اللہ، اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ دوسرے دونوں شخصوں نے بھی اپنی نیکیاں پیش کی، ایک نے مزدور کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، اور ایک جو ہے تیسرا شخص وہ بدکاری سے بچ گیا تھا، اللہ سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اس نیکی کے پیش کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اگر اپنی دعائیں قبول کرانی ہیں تو پھر والدین کی خدمت کریں، اور والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی خدمت نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، 3 قسم کے بندے ہیں، ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ وہ 3 قسم کے بندے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کا گستاخ، والدین کی خدمت نہ کرنے والا، بدسلوکی کرنے والا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس شخص نے اپنے بڑے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اگر والدین کی خدمت نہیں کرتے، باقی سب نے کیا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن والدین کی خدمت نہیں کی تو تمام نیکیاں جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے آگے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا کہ من مات علی ھذا، جو اس بات پر مر گیا، یعنی یہ کام کرتا رہا، توحید کے اوپر قائم رہا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، تو یہ شخص نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا یوم القیامت
قیامت کے دن مالم یعق والدیہ، اگر والدین کی نافرمانی نہیں کی تو سب نیکیاں کی ہیں، اگر والدین کی نافرمانی کی ہے تو پھر یہ سب نیکیاں بیکار جائیں گی۔ روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، نمازیں پڑھنا سب ضائع ہو جائیں گی اگر والدین کی نافرمانی کی ہے۔ اگر نافرمانی نہیں کی، یہ نیکیاں کی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملعون من عق والدیہ، وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے، لعنتی ہے وہ شخص۔ اور ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں والدین کے نافرمان کا، صحیح واقعہ ہے۔ عمر بن حوشب راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے کے اندر نکلا باہر، عصر کے بعد کا وقت تھا، کہ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو ایسے بستی کے اندر پھر رہا تو میں قبرستان چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص قبر میں سے نکلتا ہے، قبر پھٹ رہی ہے اس کی، اس کا سر جو ہے، اس کا دھڑ وہ گدھے جیسا ہے، اور نچلا حصہ جو ہے وہ انسانوں والا ہے، اور وہ قبر سے نکل کے 3 آوازیں نکالتا ہے گدھے کی، اور اس کے بعد پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ عمر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے۔ وہاں سے پوچھا میں لوگوں سے، تو لوگوں نے بتایا کہ ایک عورت ہے وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو عورت بیٹھی ہے نا، یہ اس کی والدہ ہے، اس سے جا کے پوچھو۔ وہ گئے اس کی والدہ کے پاس، والدہ سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تمہارے بیٹے کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ والدہ کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے شراب پیتا تھا، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی بیٹا شراب نہیں پیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ تو وہ بیٹا مجھے کہتا تھا کہ امی تو کیوں گدھے کی طرح ہر وقت ایسے آوازیں نکالتی رہتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو یہ سزا دی کہ ماں کو اس نے یہ بات کہی کہ تو گدھے کی طرح آوازیں نکالتے ہر وقت بولتی رہتی ہے، تو مجھے ٹوکتی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہ سزا دی کہ روزانہ عصر کے بعد اپنی قبر میں سے نکلتا ہے اور گدھے کی طرح 3 آوازیں نکالتا ہے، اور پھر دوبارہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی